پاس رہتے ہو، جب موقع ملتا ہے تمہیں ہمارا تبرک مل جاتا ہے. ہمیں فکر ہے اپنے بعد آنے والی اپنی امت کی، ہمیں فکر ہے قیامت تک آنے والے اپنے غلاموں کی جو میرا زمانہ نہیں پا سکیں گے. ہم نے زمزم کے اندر کلی اس لیے فرمائی ہے تاکہ قیامت تک آنے والا میرا امتی زمزم بھی پیتا رہے گا، محمد عربی کے لعاب دہن کا فیض بھی پاتا رہے. ایسا فیض میرے آقا نے جاری فرما دیا. تو بات ہم نے جہاں پر شروع کی تھی وہ یہ تھی کہ حضرت اما ہاجرہ سلام اللہ تعالی علیہا نے زمزم کے چشمے کو روکا اور فرمایا زمزم. زمزم رک گیا. زمزم جب کبھی بھی میسر ہو، اکثر گھروں میں ہمارے ہوتا ہے، تو بیماروں کو پلایا کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے زمزم کے اندر شفا رکھی. زمزم کو پیاسا پیے تو پیاس بجھتی ہے، بھوکا پی لے تو بھوک مٹ جاتی ہے، بیمار کو پلا دے تو اللہ نے اس کے اندر شفا رکھی ہے. یہ زمزم ایسا پانی ہے. یہاں رک کے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اسماعیل علیہ السلام کے قدم لگ جائیں تو وہ پانی زمزم والا اتنی شان پا جاتا ہے، اور جو پانی رب نے محمد عربی کی انگلیوں سے جاری کیا ہو اس پانی کی عظمت کیا ہوگی. صحابہ کہتے ایک سفر میں ہم تھے تو پانی ختم ہو گیا تو ہم در رسول پہ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب پانی ختم ہو گیا ہے. تو میرے حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ کوئی چشمہ تلاش کرو، یہ نہیں حکم ہوا کہ جاؤ کوئی نہر تلاش کرو، یہ نہیں فرمایا کہ کوئی بور کروا لو. صحابہ کہتے ہیں ہم نے عرض کی حضور پانی ختم ہو گیا ہے. آقا نے فرمایا اپنے مشکیزوں کو نچوڑو. ہم نے مشکیزوں کو نچوڑا تو ایک پیالہ پانی کا ملا. ہم وہ پیالہ اٹھا کر آقا کے سامنے لے آئے. مصطفیٰ کریم نے اس پیالے میں اپنا ہاتھ رکھا. صحابہ کہتے ہیں ہم نے ان آنکھوں سے دیکھا اللہ نے مصطفیٰ کی 5 انگلیوں سے پانی کی نہریں جاری فرما دی تھی. اور صحابہ کہتے حضور کی 5 انگلیوں سے پانی کی نہریں جاری ہو گئی. ہم نے وہ پانی پیا بھی تھا، مشکیزیں بھی بھر لیے تھے، مصطفیٰ کی انگلیوں سے رب نے پھر بھی پانی کو جاری فرمایا ہوا تھا. تو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی ذریت کو یہاں چھوڑ کر گئے. تو پہلا مرحلہ پانی کا تھا تو اللہ نے زمزم کا چشمہ جاری فرمایا. اب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس تشریف لے جاتے ہیں تو سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام دوڑنے کے قابل ہوتے ہیں. اب جب آپ دوڑنے کے قابل ہوئے تو پھر قربانی کا مرحلہ سامنے آ گیا، اور پھر اس سے آگے گئے تو پھر اللہ کے دونوں نبیوں نے مل کر اللہ کا گھر کعبۃ اللہ بنایا. سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر اللہ کا گھر کعبۃ اللہ بنایا. ابراہیم علیہ السلام مستری بنتے ہیں تو اسماعیل علیہ السلام مزدور کا کام کرتے ہیں، لیکن اللہ نے اپنے نبیوں کی مدد کے لیے فرشتوں کو بھیج دیا. پھر جنت سے 2 پتھر اتارے گئے، ایک کو حجر اسود کہتے ہیں، ایک کو مقام ابراہیم والا پتھر کہتے ہیں. مقام ابراہیم والا وہ پتھر تھا جس پہ اللہ کے نبی کھڑے ہوتے، جتنا اونچا ہونا چاہتے یہ پتھر خود اونچا ہو جاتا تھا، جس سمت جانا چاہتے تھے یہ پتھر خود گھوم جاتا تھا. اللہ نے اس پتھر کو یہ مقام و مرتبہ دیا. اللہ کے نبی اونچا ہونا چاہتے یہ اونچا ہو جاتا، نیچے آنا چاہتے یہ نیچے آ جاتا، دائیں بائیں جانا چاہتے یہ دائیں بائیں ہو جاتا. اس پتھر کو یہ مقام مل گیا کہ آج اس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے. وہاں پر نوافل پڑھے جاتے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام ان تمام امتحانوں سے فارغ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں بار الہ تو نے جس امتحان میں جانے کا کہا ہم نے کر دیا، تیرا حکم ہوا میں نارے نمرود میں چلا گیا، تو نے حکم دیا میں نے اپنی ذریت کو وادی غیر میں لے آیا، تیرا حکم میں نے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا دی، تو نے حکم دیا میں نے تیرا گھر بنا دیا. بار الہ اب تجھ سے کچھ مانگ بھی لو؟ تو جواب آتا ہے ہاں اے پیارے ابراہیم ہم سے مانگو. تم جانتے ہو کہ کوئی مجھ سے ایک مانگے میں 70 گنا بڑھا کے دیتا ہوں. یا اللہ میں تجھ سے اپنی تمام زندگی کے امتحانوں کے بدلے میں جو تجھ سے چاہتا ہوں وہ یہ چاہتا ہوں کہ بار الہ مجھے کچھ اور نہیں چاہیے، مجھے میری تمام زندگی کا اگر صلہ دینا ہے تو اے اللہ میری اولاد کے اندر محمد مصطفیٰ کو بھیج دے. ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ میں تجھ سے کچھ اور نہیں چاہتا، بس مجھے کچھ دینا ہے تو میری اولاد کے اندر اس نبی کو بھیج دے جس کے لیے تو نے کائنات کو بنا رکھا ہے. اس لیے میرے آقا فرمایا کرتے تھے کہ میں اس دنیا میں اپنے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا بن کے آیا ہوں. سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے واقعات تو بہت سارے رہے اور کچھ ہم پڑھ سکے اور کچھ نہ پڑھ سکے.
باہر صورت اللہ تعالی ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مبارک زندگی سے سیکھنا نصیب فرمائے، جو توکل علی اللہ آپ کا تھا، جس استقامت کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری، اللہ ہمیں بھی وہ کچھ سیکھنا نصیب فرمائے۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے عنوان پہ ہم پڑھنے جائیں گے۔